وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تلنگانہ میں بے چینی پیدا کرنے فرقہ پرست طاقتوں کی کوششوں کو ناکام بنائیں۔ انہوں نے اپیل کی کہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے تاریخ تلنگانہ کو مسخ کرنے، ہم آہنگی کو برباد کرنے اور تلنگانہ کی ثقافت کو آلودہ کرنے کی سازشوں سے عوام چوکنا رہیں۔ طویل جدوجہد کے بعد تلنگانہ ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور یہ ریاست کئی محاذوں پر آگے ہے، تاہم تباہی مچانے والی طاقتیں بے چینی پیدا کرنے کے لیے آ گئی ہیں جو اپنے خود غرض سیاسی مفادات کے لیے 17 ستمبر کی تاریخ کو مسخ کر رہی ہیں، حالانکہ 17 ستمبر قومی یکجہتی کا مظہر ہے۔ ان موقع پرستوں کا تلنگانہ کی تاریخ اور ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ طاقتیں اپنی حقیر سیاست کے لیے تلنگانہ کی روشن تاریخ کو مسخ کرنے اور آلودہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سابق ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں انضمام کے موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے منائے جانے والے قومی یوم یکجہتی کے سلسلے میں باغ عامہ میں ہوئی اصل تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کے تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر ان دنوں کے تمام ہیروز کو نام سے یاد کرنا ہمارا فرض ہے۔ آئیے ہم فخر کے ساتھ کمرم بھیم کی تحریک کو یاد کریں، جنہوں نے عادل آباد کے جنگلات میں قبائلی افراد کو متحد کیا تھا اور جل جنگل زمین کا نعرہ دیا تھا۔ آئیے ہم راوی نارائن ریڈی کو خراج پیش کرتے ہیں، وہ بیلوز ہیرو جس نے اپنے سینکڑوں ایکڑ غریب افراد میں تقسیم کیے تھے، وہ ہیرو جس نے کسانوں کی جدوجہد کو غیر متزلزل قیادت دی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران شہید افراد کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ تمام پارٹیاں تلنگانہ کی یوم آزادی تقریب سرکاری طور پر منعقد کرنے اتنے برسوں تک ڈرتی رہیں، لیکن مودی نے اس سال حیدرآباد لبریشن ڈے منانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی وزارت سیاحت کی جانب سے منعقدہ حیدرآباد لبریشن ڈے کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست حیدرآباد کرناٹک کے کچھ حصوں اور مہاراشٹر کو 17 ستمبر کو آزادی ملی۔ سردار پٹیل کی کوششوں سے اس حصے کو ہندوستان میں ضم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کے بغیر تلنگانہ کی آزادی میں مزید تاخیر ہوتی تھی۔ تلنگانہ کو سردار پٹیل نے پولیس ایکشن کے ذریعے آزاد کروایا۔ 108 گھنٹے تک جاری رہی اس کارروائی میں کئی لوگ شہید ہوئے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے منائے جانے والے تلنگانہ قومی یوم یکجہتی کے حصے کے طور پر آج اسمبلی کے اسپیکر بچارم سرینیواس ریڈی نے احاطہ اسمبلی میں قومی پرچم لہرایا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں یوم قومی یکجہتی بڑے پیمانے پر منائی جا رہی ہیں اور دارالحکومت کے ساتھ ساتھ اضلاع میں بھی ریاستی وزراء اور اہم شخصیات قومی پرچم لہرا رہے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین گتا سکھیندر ریڈی نے احاطہ کونسل میں ترنگا لہرایا۔ حیدرآباد ریاست کے ہند یونین میں انضمام کی یاد کے موقع پر ریاست بھر میں کئی تقاریب منائی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں مرکزی حکومت سے سوال پوچھتے ہوئے کئی بڑے پوسٹرز اور ہورڈنگز لگائے گئے ہیں۔ ان ہورڈنگز جن کو نامعلوم افراد نے لگایا ہے میں مرکز سے پوچھا گیا کہ یوم آزادی گوا کی تقریب منانے کے لیے گوا کو مرکز کی جانب سے 300 کروڑ روپے دیے گئے، تو پھر یوم آزادی تلنگانہ منانے کے لیے ریاست کو 1 روپیہ بھی کیوں نہیں دیا گیا؟ امت شاہ جی، کیا آپ تلنگانہ کے لیے بھی اعلان کریں گے؟ یہ تمام ہورڈنگز مختلف چوراہوں پر لگائے گئے ہیں جو انگریزی زبان میں تھے۔ ایک ایسے ہی ہورڈنگ میں 40% کمیشن کا استقبال ہے لکھا گیا۔ یہ ہورڈنگز اور پوسٹرز ایک ایسے وقت لگائے گئے جب مرکزی وزارت سیاحت کی جانب سے منائے جانے والے یوم انضمام حیدرآباد کی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں
بہتر صحت اور طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، حکومت تلنگانہ کے عوام اور میری طرف سے آپ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو بہتر صحت اور طویل عمر دے تاکہ آپ کئی برسوں تک ملک کی خدمت کر سکیں۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ قومی اتحاد کا مطلب عوام اور مختلف تہذیبوں کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کی تقریب کے موقع پر GHMC ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میئر سری لتا اور کمشنر لوکیش کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ 17 ستمبر 1948 تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل دن ہے۔ 74 سال پہلے اسی دن ہمارا تلنگانہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ بنا اور ریاست کی بادشاہت سے جمہوریت کی طرف ریاست منتقل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہندوستان کا یوم آزادی حیدرآباد میں ملک کی کسی دوسری ریاست کے مقابلے زیادہ شاندار طریقے سے منایا گیا۔ ہم نے تمام لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے 15 دن تک یہ تقریب کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض طاقتیں تلنگانہ میں تمام افراد کی متحدہ جدوجہد کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ان دنوں کی قربانی دینے والوں کی امنگوں کے خلاف مذہبی جنون کے شعلے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مرحلے پر ہم سب کو ہوشیار رہنے، سازشوں کو شکست دینے اور نفرت کو حکمت سے شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یوم انضمام حیدرآباد کی تقریب کانگریس کی جانب سے تاریخی چار مینار کے راجیو سدبھاونا اسمارک کے پاس منائی گئی۔ اس موقع پر ترنگا لہرایا گیا اور شہداء کو خراج پیش کیا گیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ سردار پٹیل کے کام سے جذبہ حاصل کریں۔ ہم سب کو ملک کی یکجہتی کے لیے پابند عہد ہونا چاہیے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے کیونکہ ملک کی آزادی کے بعد تمام ریاستوں کا انضمام کیا جا رہا تھا۔ سردار پٹیل کی مساعی سے حیدرآباد ریاست ہندوستان میں ضم کی گئی۔ انہوں نے یوم انضمام حیدرآباد کے موقع پر تلنگانہ اسمبلی کے سامنے سردار پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اندرون ایک ہفتہ ریاست میں قبائلیوں کے لیے 10% ریزرویشن نافذ کرنے کے لیے جیو جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر KCR نے NTR اسٹیڈیم میں بنجارا بھون اور آدیواسی بھون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت قبائلیوں کی بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اسمبلی میں قبائلیوں کو 10% ریزرویشن دینے کی قرارداد منظور کی گئی ہے اور اسے مرکز کو روانہ کیے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں، تاہم مرکز نے اسے منظور نہیں کیا ہے۔ KCR نے تمل ناڈو میں 79% ریزرویشن دینے اور ان کی جانب سے بھیجے گئے قبائلی ریزرویشن بل کو منظور نہ کرنے پر PM مودی اور امت شاہ سے سوال کیا ہے۔ KCR نے وزیر اعظم سے ان بلوں کو منظور کرنے کی گزارش کی ہے۔ BJP کی نفرت پھیلانے والی سیاست کو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا گیا۔ TRS سربراہ نے قبائلیوں کے لیے ریزرویشن کے لیے جیو جاری کرنے کے ساتھ ساتھ دلت بندھو اسکیم کی طرز پر قبائلی بندھو دینے کی بھی بات کہی ہے۔ گورنر تلنگانہ تمیل سائی سندرا راجن نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ مجاہدین کی جدوجہد سے حاصل ہوا ہے۔ یوم انضمام کے موقع پر اپنے خطاب میں گورنر نے انکشاف کیا کہ لوگوں نے نظام کی حکمرانی کے خلاف جدوجہد کی اور جس سال ملک کو آزادی ملی اسی سال تلنگانہ بھی آزاد ہوا۔ گورنر نے کہا کہ حکومت بیران پلی مجاہدوں کی قربانی اور جدوجہد کو تسلیم نہیں کرتی ہے، تاہم انہیں اب تسلیم کیا جانا چاہیے کیونکہ ان کی ہی جدوجہد سے تلنگانہ حاصل ہوا ہے۔ آج منعقدہ مقابلوں میں ریاست بھر کے طلباء کی جانب سے اچھا رد عمل موصول ہونے پر تمیل سائی سندرا راجن نے مسرت ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ مقابلوں میں انعامات جیتنا اہم نہیں ہوتا ہے بلکہ ان مقابلوں میں حصہ لینا اہم ہوتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یوم قومی یکجہتی کے موقع پر آدیواسی بھون کا افتتاح انجام دیا۔ بنجارا ہلز روڈ نمبر 10 پر کومرم بھیم آدیواسی بھون تعمیر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KCR نے تمام آدیواسی بچوں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور ان کے مسائل کو
حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ KCR نے بتایا کہ ان کی تعلیم، تحفظ و دیگر معاملات پر حکومت خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ TRS سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ آدیواسی بھون قبائلی بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم بن کر ابھرے گا اور مسائل کو حل کرنے کی راہیں ہموار ہوں گی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سنگاریڈی کلکٹریٹ میں یوم قومی یکجہتی کے موقع پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 17 ستمبر تلنگانہ کی تاریخ کا ایک سنہرا اور غیر معمولی اہمیت کا حامل دن ہے۔ مختصر مدت میں ریاست تلنگانہ میں ہوئی ترقی اور فلاحی اسکیمات کا وزیر داخلہ نے اپنے خطاب میں تفصیلی تذکرہ کیا اور ضلع سنگاریڈی کو ترقی یافتہ اضلاع میں سر فہرست بتایا۔ نظام حیدرآباد نواب میر عثمان علی خان کا ذکر کرتے ہوئے محمد محمود علی نے کہا کہ وہ گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی دونوں آنکھیں تصور کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر مذہب کے لوگوں کا تعاون کیا۔ TRS قائد نے آج BJP کی جانب سے یوم نجات منانے پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ تلنگانہ کی عوام BJP پالیسی کی سختی سے مخالفت کرتی ہے۔ سابق رکن اسمبلی C پربھاکر، رکن پارلیمان کوتا پربھاکر ریڈی، سنگاریڈی ضلع پریشد چیئرپرسن و دیگر اس پروگرام میں شریک رہے۔ کانگریس رکن پارلیمان ریونت ریڈی نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں پر پیسے کی سیاست کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سیاست خرید و فروخت بن چکی ہے۔ انہوں نے NSUI کے زیر اہتمام جمہوریت کے تحفظ کے پروگرام پد ابھیوندنا کا پوسٹر جاری کیا۔ کانگریس قائد کا کہنا ہے کہ NSUI کانگریس کے ایفیلیٹڈ محکموں میں کام کرتے ہوئے کلیدی رول نبھا رہی ہے اور عوامی مسائل کے ساتھ ساتھ طلباء کے مسائل پر بھی آواز اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے اپنی کمر کس لی ہے۔ کانگریس قائد نے کہا کہ نہرو سے راہل گاندھی تک 5 نسلیں ملک کے لیے کام کر رہی ہیں اور گاندھی خاندان نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر دفتر کلکٹر میں قومی پرچم لہرایا۔ MLC شیری سبھاش ریڈی، MLA پدما دیویندر ریڈی، کلکٹر ہریش و دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تلاسانی سرینواس یادو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست حیدرآباد کے ہندوستان میں ضم کرنے کے 75 سال ہو چکے ہیں اور حکومت نے 3 دن تک قومی یکجہتی تقریبات کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ریاستی وزیر نے اس موقع پر طلباء کی جانب سے پیش کیے گئے کلچرل پروگرام کا مشاہدہ کیا اور طلباء کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی طالبات نے سیمسٹر اور دسہرے کی تعطیلات کے سبب ہاسٹل بند کر دینے کے اعلان کی پرزور مخالفت کی ہے اور انہوں نے ہاسٹل کو نہ بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف وارڈن نے سیمسٹر اور دسہرے کی چھٹیوں کی وجہ سے ہاسٹل بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد طالبات مشتعل ہو گئی اور حکام سے پوچھا ہے کہ اگر ہاسٹل بند کر دیا جائے گا تو وہ کہاں پر رہیں گی۔ طلباء نے VC سے ان کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کچھ روز قبل ہی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے مناسب خوراک فراہم نہ کرنے کی شکایت کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح کا کھانا کھانے سے طلباء کو اگر کچھ نقصان پہنچے گا تو حکام اس کے لیے ذمہ دار ہوگا۔ تلنگانہ کانگریس سربراہ ریونت ریڈی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ ریاست بھر میں آج تلنگانہ یوم قومی یکجہتی جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے بھی گاندھی بھون میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سبھی قائدین نے عوام کو یوم قومی یکجہتی کی مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں ریونت ریڈی نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کو بھی آزادی دلائی ہے اور یہ پارٹی کارکنوں کی بہادری اور جدوجہد کا ہی نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجاہدین اور شہداء کو یاد کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کو ان سے متعلق واقف کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ملکاجگیری رکن پارلیمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کچھ جماعتیں ذاتوں اور مذہب کے نام پر پھوٹ ڈال کر فائدہ اٹھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بے روزگاری، بڑھتی مہنگائی و دیگر مسائل پر انہوں نے مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کی اور 8 سال کے وقفے کے بعد 17 ستمبر کو یوم قومی یکجہتی تقریبات کا اہتمام کرنے والی TRS حکومت پر بھی تنقید کی۔
تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے کمار نے یوم انضمام حیدرآباد کے موقع پر بی جے پی دفتر میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ تلنگانہ بی جے پی انچارج ترون چگ اور قومی جنرل سیکرٹری سنیل بنسل سمیت پارٹی کے دیگر قائدین و کارکنان نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔ بنجارہ اور آدیواسی گروپوں نے ریزرویشن دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج وزیر اعلیٰ KCR کا قافلہ روکنے کی کوشش کی۔ حکومت کی جانب سے انہیں 10% ریزرویشن دینے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر بنجارہ اور آدیواسی گروپوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ آج انہوں نے احتجاج درج کروایا اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمارتیں بننے سے زندگی نہیں سدھرے گی اور تحفظات ہوں گے تبھی بہتری آئے گی۔ احتجاجیوں نے عمارتوں کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد وہاں کشیدگی پھیل گئی، تاہم پولیس نے بنجارہ اور قبائلیوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ KCR نے بنجارہ ہلز علاقے میں آدیواسی اور بنجارہ بھون کا افتتاح انجام دیا ہے، جو کہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے ہیں اور 50 قبائلی گروپوں کے ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ شاہی مسجد خطیب ڈاکٹر احسان الہمومی نے مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی تاریخ سے لا علمی اور دوری پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مسلمان اپنے گھریلو تنازعات اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر قومیں CAA اور NRC لاگو کرنے کی زور و شور سے تیاریاں کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر احسان الہمومی نے یوم آزادی اور یوم قومی یکجہتی کا حوالہ دیتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ دکن کی تاریخ کو فراموش نہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ یوم سقوط کے دوران 4 دنوں میں ہزاروں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ دینی مدارس کے نصاب میں تاریخ کو شامل نہ کرنے اور طلباء کے تاریخ کو نہ پڑھنے پر بھی انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے۔ خطیب شاہی مسجد نے پولیس ایکشن کے نام پر کیے گئے ظلم کی یاد دہانی کروائی۔ یوم انضمام کے موقع پر شہر بھر میں لگائے گئے بینرز پر سلطنت آصفیہ کے آخری بادشاہ نواب میر عثمان علی خان کی تصویر کو نامناسب انداز میں پیش کرنے پر انہوں نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ مسلم قوم میں غیرت اور احساس ختم ہو چکا ہے اور اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ CLP قائد بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ نہ لینے والی BJP اور TRS سیاسی فائدے کے لیے آج اجلاس منعقد کر رہی ہیں۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ کانگریس قائدین نے ہی اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے ریاست کو ضم کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے بعد سردار ولبھ بھائی پٹیل کی قیادت میں 17 ستمبر کو نظام دور حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور تلنگانہ کو آزادی دلائی گئی۔ بھٹی وکرمارکا کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کی آزادی کی جدوجہد میں TRS اور BJP کا کوئی رول نہیں تھا اور اب محض سیاسی فائدے اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریاست میں جب وجرسرم منایا جا رہا ہے تو ہر ضلع میں رضاکاروں کی افواج کو روکنے والے دیشمکھوں، جاگیرداروں اور زمینداروں کی جانب سے عوام پر کیے گئے حملوں اور تاناشاہی پر بحث بھی کی جانی چاہیے۔ بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ کی آزادی کو کانگریس پارٹی کا کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی کانگریس حکومت نے کئی قوانین لاگو کیے تھے اور کسانوں کو حقوق دلائے تھے۔ CLP لیڈر نے 15 اگست 1947 کو ملک کی یوم آزادی کے طور پر اور 17 ستمبر 1948 کو تلنگانہ کے یوم آزادی کے طور پر منانے کی سبھی سے اپیل کی ہے۔ دکن بلاسٹرز کے زیر اہتمام 49ویں جاب میلے کا کامیاب انعقاد ریڈ روز پیلس میں عمل میں آیا۔ وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بتایا گیا ہے کہ اس جاب میلے کے ذریعے کئی بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا گیا۔ 70 سے زائد کمپنیوں کے نمائندے بھی اس جاب میلے میں شریک ہوئے اور اہل افراد کو آفر لیٹرز حوالے کیے۔ چیئرمین دکن بلاسٹر انجینئر منان خان کے مطابق جاب میلہ منعقد کرنے کا مقصد بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا اور آئے دن بڑھتے جا رہے جرائم کا خاتمہ کرنا ہے۔ وقف بورڈ صدر نشین نے منان خان کے اس اقدام کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں جیسے منان خان و دیگر کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی کارکن و دیگر نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا۔
चंद्रायन गुट्टा पुलिस और सोशल वर्कर सफिया माही की टीम ने एक ज़ईफ शख्स को हसन नगर ओल्ड एज होम मुंतकिल किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद के इलाके में एजाज उमर नामी एक 70 साल शख्स इंतहाई खराब हालत में पाए गए, जिसकी इतला नारी निकेतन एसोसिएशन सदर सफिया माही को दी गई। इतला मिलने पर वो अपनी टीम के हमरा फौरी वहां पहुंच गई और चंद्रायन गुट्टा SHO के N प्रसाद वर्मा, जुल्फिकार, सत्यनारायणा, मानिक रेड्डी व दीगर के हमरा उस शख्स को हसन नगर में वाक़ ओल्ड एज होम मुंतकिल किया। समाजी कारकुन सफिया माही ने इस मौके पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने और उनका ख्याल रखने की पुरजोर अपील की है और अपने वालिदैन को इस तरह सड़कों पर छोड़ देने वाले नालायक औलादों पर शदीद नाराजगी जताई है। कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में एक दिन में 5,747 अफराद मुतासिर हो गए हैं और मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4,45,28,524 हो गई है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक एक्टिव केसेस की तादाद 46,848 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में 29 अमवात हुई हैं, जिनमें से रियासत केरला में 13 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। मरने वालों की कुल तादाद 5,28,302 हो गई है, जबकि सेहत याबी की शरह 98.7% पर बरकरार है। 24 घंटों में दर्ज कोरोना केसेस की तादाद में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 100 केसेस का इजाफा देखा गया। महकमा सेहत ने बताया है कि बीमारी से कुल 4,39,53,374 अफराद सेहत याब हो गए हैं और मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 216 करोड़ से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अवाम पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने फ़िरक़ा परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाएं। उन्होंने अपील की कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए तारीख़ तेलंगाना को मस्ख़ करने, हम आहंगी को बर्बाद करने और तेलंगाना की सक़ाफ़त को आलूदा करने की साजिशों से अवाम चौकन्ना रहें। तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये रियासत कई महाज़ों पर आगे है। ताहम तबाही मचाने वाली ताकतें बेचैनी पैदा करने के लिए आ गई हैं, जो अपने खुद गर्ज़ सियासी मफादात के लिए 17 सितंबर की तारीख़ को मस्ख़ कर रही हैं। हालांकि 17 सितंबर कौमी यकजहती का मज़हर है। इन मौका परस्तों का तेलंगाना की तारीख़ और तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ताकतें अपनी हक़ीर सियासत के लिए तेलंगाना की रोशन तारीख़ को मस्ख़ करने और आलूदा करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला ने साबिक़ रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंज़िमाम के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले कौमी यौम यकजहती के सिलसिले में बाग़-ए-आमा में हुई असल तक़रीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर उन दिनों के तमाम हीरोज़ को नाम से याद करना हमारा फ़र्ज़ है। आइए हम फ़ख्र के साथ कुमरम भीम की तहरीक को याद करें, जिन्होंने आदिलाबाद के जंगलात में कबायली अफराद को मुत्तहद किया था और जल जंगल ज़मीन का नारा दिया था। आइए हम रावी नारायण रेड्डी को खिराज पेश करते हैं, वो बेलोस हीरो जिसने अपने सैकड़ों एकड़ गरीब अफराद में तकसीम किए थे, वो हीरो जिसने किसानों की जद्दोजहद को गैर मुतज़लज़िल क़यादत दी थी। इस मौके पर वज़ीर आला ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान शहीद अफराद को भी भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तक़रीब सरकारी तौर पर मुनक़्क़िद करने इतने बरसों तक डरती रहीं, लेकिन मोदी ने इस साल हैदराबाद लिब्रेशन डे मनाने की हिदायत दी। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकज़ी वज़ारत सयाहत की जानिब से मुनक़्क़िदा हैदराबाद लिब्रेशन डे के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत हैदराबाद, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। सरदार पटेल की कोशिशों से इस हिस्से को हिंदुस्तान में ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के बग़ैर तेलंगाना की आज़ादी में मज़ीद ताख़ीर होती थी। तेलंगाना को सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन के ज़रिए आज़ाद करवाया। 108 घंटे तक जारी रही इस कार्रवाई में कई लोग शहीद हुए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले तेलंगाना कौमी यौम यकजहती के हिस्से के तौर पर आज असम्बली के स्पीकर मुचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अहाता असम्बली में कौमी परचम लहराया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में यौम कौमी यकजहती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही हैं और दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में भी रियासती वज़रा और अहम शख्सियात
قومی پرچم لہرا رہے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین گتا سکھیندر ریڈی نے آتا کونسل میں ترنگا لہرایا۔ حیدرآباد ریاست کے ہند یونین میں انضمام کی یاد کے موقع پر ریاست بھر میں کئی تقاریب منائی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں مرکزی حکومت سے سوال پوچھتے ہوئے کئی بڑے پوسٹرز اور ہورڈنگز لگائے گئے ہیں۔ ان ہورڈنگز جن کو نامعلوم افراد نے لگایا ہے میں مرکز سے پوچھا گیا کہ یوم آزادی گوا کی تقریب منانے کے لیے گوا کو مرکز کی جانب سے 300 کروڑ روپے دیے گئے تو پھر یوم آزادی تلنگانہ منانے کے لیے ریاست کو 1 روپیہ بھی کیوں نہیں دیا گیا؟ امت شاہ جی، کیا آپ تلنگانہ کے لیے بھی اعلان کریں گے؟ یہ تمام ہورڈنگز مختلف چوراہوں پر لگائے گئے ہیں جو انگریزی زبان میں تھے۔ ایک ایسے ہی ہورڈنگ میں 40% کمیشن کا استقبال ہے لکھا گیا۔ یہ ہورڈنگز اور پوسٹرز ایک ایسے وقت لگائے گئے جب مرکزی وزارت سیاحت کی جانب سے منائے جانے والے یوم انضمام حیدرآباد کی تقریب میں شرکت کے لیے وزیر داخلہ امت شاہ حیدرآباد میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پیام میں بہتر صحت اور طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، حکومت تلنگانہ کے عوام اور میری طرف سے آپ کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا آپ کو بہتر صحت اور طویل عمر دے تاکہ آپ کئی برسوں تک ملک کی خدمت کر سکیں۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ قومی اتحاد کا مطلب عوام اور مختلف تہذیبوں کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کی تقریب کے موقع پر GHMC ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تقریب میں قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میئر سری لتا اور کمشنر لوکیش کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر میئر نے کہا کہ 17 ستمبر 1948 تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل دن ہے۔ 74 سال پہلے اسی دن ہمارا تلنگانہ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ بنا اور ریاست کی بادشاہت سے جمہوریت کی طرف ریاست منتقل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہندوستان کا یوم آزادی حیدرآباد میں ملک کی کسی دوسری ریاست کے مقابلے زیادہ شاندار طریقے سے منایا گیا۔ ہم نے تمام لوگوں کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے 15 دن تک یہ تقاریب کا اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض طاقتیں تلنگانہ میں تمام افراد کی متحدہ جدوجہد کی تاریخ کو مسخ کرنے اور ان دنوں کی قربانی دینے والوں کی امنگوں کے خلاف مذہبی جنون کے شعلے بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مرحلے پر ہم سب کو ہوشیار رہنے، سازشوں کو شکست دینے اور نفرت کو حکمت سے شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یوم انضمام حیدرآباد کی تقریب کانگریس کی جانب سے تاریخی چار مینار کے راجیو سدبھاونا اسمارک کے پاس منائی گئی۔ اس موقع پر ترنگا لہرایا گیا اور شہداء کو خراج پیش کیا گیا اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ سردار پٹیل کے کام سے جذبہ حاصل کریں۔ ہم سب کو ملک کی یکجہتی کے لیے پابند عہد ہونا چاہیے۔ یہ ایک تاریخی دن ہے کیونکہ ملک کی آزادی کے بعد تمام ریاستوں کا انضمام کیا جا رہا تھا۔ سردار پٹیل کی مساعی سے حیدرآباد ریاست ہندوستان میں ضم کی گئی۔ انہوں نے یوم انضمام حیدرآباد کے موقع پر تلنگانہ اسمبلی کے سامنے سردار پٹیل کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اندرون ایک ہفتہ ریاست میں قبائلیوں کے لیے 10% ریزرویشن نافذ کرنے کے لیے جیو جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تلنگانہ یوم قومی یکجہتی کے موقع پر KCR نے NTR اسٹیڈیم میں بنجارا بھون اور آدیواسی بھون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت قبائلیوں کی بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اسمبلی میں قبائلیوں کو 10% ریزرویشن دینے کی قرارداد منظور کی گئی ہے اور اسے مرکز کو روانہ کیے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں، تاہم مرکز نے اسے منظور نہیں کیا ہے۔
KCR نے تمل ناڈو میں 79% ریزرویشن دینے اور ان کی جانب سے بھیجے گئے قبائلی ریزرویشن بل کو منظور نہ کرنے پر PM مودی اور امت شاہ سے سوال کیا ہے۔ KCR نے وزیر اعظم سے ان بلوں کو منظور کرنے کی گزارش کی ہے۔ BJP کی نفرت پھیلانے والی سیاست کو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا گیا۔ TRS سربراہ نے قبائلیوں کے لیے ریزرویشن کے لیے جیو جاری کرنے کے ساتھ ساتھ دلت بندھو اسکیم کی طرز پر قبائلی بندھو دینے کی بھی بات کہی ہے۔